ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ اللہ میں اسے پیچھے سے آگے سے ہر طرف سے اس انسان کو گمراہی میں ڈالوں گا۔ اللہ نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں سب کو لے جاؤں گا، لیکن اللہ نے کہا تھا تم الا عبادک، یہ اس کے اپنے الفاظ جو قرآن کوٹ کرتا ہے، کہتا سب کو ہی اپنے پیچھے لگا لوں گا لیکن الا عبادک لہم المخلصین، لیکن جو مخلص ہیں، تجھ سے مخلص ہیں، وہ میرے داؤ سے بچ جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے دلوں کو اپنے رب کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں اور کسی لمحے چوکتے نہیں اس کے وار سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی فجر کے وقت نہ اٹھ سکے، اور یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ جب آپ وقت آتا ہے نا جی نماز کا وقت آئے گا تو اب یہ سرگوشی شروع کر دے گا، وہ بھی ابھی تو شروع ہوا ہے وقت، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لینا، 10 منٹ بعد پڑھ لینا، وہ تھکے ہوئے وہ ذرا تھوڑا آرام کر لو، آدھے گھنٹے بعد اٹھ جانا، گھنٹے بعد اٹھ جانا۔ اور بندہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہوگا گھر میں جماعت کرا لینا، اسے مسجد سے گھر میں لائے گا، گھر میں ہوگا تو اس میں کسل دے گا، اچھا تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، فوت ہو گئی چلو قضا پڑھ لینا شام کو، پھر قضا ہی پہ چھوٹ جاتی۔ تو ان سے فجر کی نماز قضا ہوئی، دیر سے اٹھے، بہت روئے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، تیرے انعام سے محروم ہو گیا، میں سارا دن روتے رہے اس دکھ میں کہ آج فجر نہیں پڑھ سکا۔ اگلی رات سوئے ہوئے تھے، فجر کا وقت ہوا، ایک صاحب آئے، انہوں نے اٹھایا، اٹھو بھائی فجر کا ٹائم ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگے تم تو میرے محسن ہو بھائی، کون ہو؟ میں شیطان ملعون۔ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ کل تم نے اتنی توبہ کی اللہ سے، اتنی گریہ زاری کی اللہ سے، اللہ نے اتنا انعام و کرام دے دیا، میں نے کہا چلو تم نماز ہی پڑھ لو۔ یعنی کہ ہر طرف شیطان ایک ایسا سودا کرے گا جس میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہو اور ہمیں نقصان ہی نقصان ہو، اور اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کی خواہش کو جگانا۔ مثال کے طور پہ انسان ہیں، باہر نکلتے ہیں، آپ نے ساتھ والا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت گھر ہے، ایک نظر پڑی گھر کے اوپر، اب اس گھر کی محبت دل میں ڈالنا، یہ گھر تمہارا نہ ہو، ہاں جی یہ تو بڑا خوبصورت گھر ہے، ایک ایسا گھر میرا بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ محبت کی شدت دیتے چلے جانا، نفس کو ابھارنا، اب نفس کی اندر انگڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور خواہشیں تیز تر ہوتی چلی جاتی ہیں، خواہش محبت میں، محبت حرص میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب بندہ حرص میں آ جاتا ہے تو وہ پھر اس چیز کو پانے کے لیے کوئی بھی طریقہ لگاتے ہوئے چوکتا نہیں۔ کئی دفعہ ہوا، بڑا دکھ ہوتا ہے، اس عمر میں میاں صاحب کو کیا سوچی کہ وہ کسی خاتون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، اپنے بچے شادی کے لائق ہو گئے ہیں، اب ان کو کیا ہوا یہی کہ شیطان نے ایک محبت ان کے دل میں ڈالی، ان کے نفس کو ابھارا، اور اس کی مسلسل جو ہے اندر سے سرگوشی جو تھی بڑھتی چلی گئی، اور وہ حرص بن گئی، وہ اتنی ہو گئی کہ وہ لاچار ہو گئے اس خواہش کے آگے۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کے تو بچے جوان ہیں، آپ کس کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی، بال سفید ہو گئے، نہیں سمجھ آ رہی۔ شیطان نے ایسے مت مار دی کہ انسان جو ہے لاچار کھلونا بن کے اس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ اور ناظرین ہوتا یہ ہے، ایسا ملعون ہے، آپ کو آخری دم تک نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اس نے آپ کو گناہ پہ لگا دیا، اب وہ خوش ہو خرم ہو کے آرام سے سائڈ پہ بیٹھ جائے گا، بھئی یہ تو بندہ لگ گیا تھا، نہیں، اسے یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے، کسی طرح اپنے رب کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، آخری سانس تک، جب تک کہ آخری سانس نہیں نکلتا تب تک یہ آپ کے سراہنے رہتا۔ ایک اللہ کے ولی، ان کا تذکرہ ملتا ہے، جب دنیا سے جانے لگے تو وہ اپنے مرید سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بھائی اگر تو خاتمہ ایمان پہ ہوا تو میں تمہارا ہاتھ دبا دوں گا زور سے، یعنی کہ اس ملعون نے مجھے میرا ایمان سلامت لے جانے دیا تو میں ہاتھ دبا دوں گا، تو میرے جنازے پہ شرینی بانٹنا، کیونکہ ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے مرید کا ہاتھ زور سے دبا دیا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ان کے جنازے پہ آتا ہے روایات میں کہ ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے شرینی تقسیم کی کہ اللہ نے ان کو ایمان کی حالت میں لے گئے، کوئی لمحہ نہیں پتہ چلتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام نام، ایک دفعہ ان کا نجم الدین کبریٰ کے آمنا سامنا ہوا، درویش تھے، ان کے حلقہ ارادت میں آ گئے، اور ہوا کیا کہ آخری وقت آ گیا، اب توحید کے اوپر ہی تو امام راضی کے دلائل تھے، اور شیطان اب سرانے آ کھڑا ہوا، آپ نے پوچھنے لگا، سوال پوچھنے لگا توحید کے اوپر دلائل، اب وہ دلیل دیں، شیطان سے بڑا کون عالم، وہ اپنے علم سے رد کرے، سوال کرے آپ جواب دیں، وہ جواب کو علم کے اوپر رد کر دے۔ قریب تھا
کہ ان کا ایمان ڈول جاتا اور اس حالت میں دنیا سے تشریف لے جاتے. ان کے شیخ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب سے اس چیز کی اطلاع دی اور غیب سے ان کو آواز آئی اپنے شیخ کی کہ راضی اس مردود کو کہہ کہ میں نے بغیر دلیل اپنے رب کو مانا. انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانا. ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گا. ناظرین ہر لمحے میاں بیوی ہیں آپ گئے کوئی اچھی بات سنی کسی جگہ یا کسی جگہ عبادت کے لیے گئے یا کوئی ایسی محفل میں گئے. اب کیا ہے گھر آئیں گے شیطان کو چھوٹی سی بات آپ کے درمیان کرائے گا, آپ کے اندر تو تکار ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. وہ جو چیز وہ جو علم یا وہ کسی عالم کی آپ بات سننے گئے تھے, وہ علم حاصل کرنے گئے تھے, وہ علم ایک سائیڈ پہ رہ جائے گا, اس کے فیوز و برکات ایک سائیڈ پہ رہ جائیں گے, ایک طرف رہ جائیں گے اور پھر وہی کیونکہ آپس میں جھگڑ جو پڑے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی ان کو گمراہی پہ لگاؤ, اور وہ پھر آ کے اس کو اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گناہ کروایا, آج ہم نے اس سے یہ گناہ کروایا, آج ہم نے اس سے یہ گناہ کرایا. اور ایک چیلا اسے آگے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی, جھگڑا کروا دیا ان میں. اس پہ وہ کہتا سس نے سب سے بہترین کام اس چیلے نے کیا. کیوں ناظرین آپ دو میاں بیوی نہیں, آپ ایک نسل ہے, آپ ایک نسل ہے, آپ سے آگے نسل چلنی ہے. اور اگر آپ کے اندر اتفاق نہیں, آپ نے گھر توڑ دیا, آگے بچے جو ہیں وہ کون سے ایمان والے ہوں گے. معاشرے میں افراتفری اگر پیدا کرنی ہے, معاشرے میں اگر آپ برائی آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں, معاشرے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے سکونی آئے, معاشرے میں چاہتے ہیں کہ جرائم بڑھ جائیں, معاشرے میں چاہتے ہیں کہ قانون نام کی چیز نہ رہے, آپ کیا کریں؟ آپ یہ جو نظام ہے نا ہمارا, اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہوا خاندانی نظام, میاں بیوی کا رہنا, اس کو توڑ دیں, تباہ و برباد کر دیں اس نظام کو, خاندانی نظام کو, میاں بیوی کو. کیا ہوگا پھر؟ معذور بچے ہوں گے, ایسے بچے ہوں گے. ظاہر ہے جب گھر ٹوٹتے ہیں تو اس کے اثرات کئی نسلوں تک جاتے ہیں. تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھروں میں جو ہے نا جھگڑے, گھروں میں لڑائیاں, گھروں میں فساد, چھوٹی چھوٹی بات, بہت چھوٹی سی بات, اگر آپ اس پہ صرف نظر کر جائیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن کیا ہے شیطان آپ کے اندر تکبر, آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی, یہ کیوں کہا, سلام کیوں نہیں کیا, حتیٰ کہ میری والدہ کو کیوں نہیں سلام کیا, میرے والد صاحب آئے تھے آپ نے ان کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کیوں نہیں کی. اتنے چھوٹے موضوع, اتنی چھوٹی باتیں, اس پہ بحث اور پھر جھگڑے. تو ناظرین یہ شیطان کی تو ہے ہی ڈیوٹی یہ, اور انسان کیا کرے, انسان اپنے رحمان کی طرف متوجہ ہو. بے شک انسان خطا کا پتلا ہے, کوئی بھی انسان معصیت سے اوپر نہیں, ہر انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کر بیٹھتا ہے. پھر وہ یہ کرے کہ فوراً سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے, دیری نہ کرے, فوراً سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. متوجہ کیسے ہو؟ معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے توبہ کی طلب کرے. اور توبہ کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ واجب ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تمام مومنوں تم اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیں اور تم فلاح پا لو. یہ ہے توبہ, اپنے رب کو منانا. بڑا خوبصورت بات. گناہ ہو گیا, اب کیا کریں؟ کیا اور گناہ کریں؟ گناہ ہو گیا, اب کیا کریں؟ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو اپنے رب کی رحمت سے دور لے جاتی ہے, دل کو سخت کر دیتی ہے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا تھا. کیوں؟ برے عمل کر کر کے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے, ایمان نکل گیا. جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہوتا ہے, اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہوتا ہے. اور اگر وہ اس عمل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تو پھر اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹتے تعلق اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر گناہ پہ خوش رہنا, گناہ ہو گیا اس پہ مطمئن رہنا, یہ مومن کی شان نہیں, یہ مومن کی شان نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ گناہ مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ جائے, پہاڑ کے نیچے آ جائے. اس کا تعلق ٹوٹ گیا اپنے رب سے, اس کی وہ لذت ختم ہو گئی, اپنی نمازوں کی لذت چلی گئی, روزوں کا سرور چلا گیا,
چہرے کا نور چلا گیا تو کیسے مطمئن بیٹھا رہے گا؟ وہ کیوں نہیں اپنے رب کی طرف آئے گا؟ کیوں نہیں مانگے گا یا اللہ مجھے معاف فرما دیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیں؟ کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ ایک صحابیہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھ پہ حد لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب بچہ ہو جائے تو پھر آپ آنا۔ وہ چلی گئیں، بچہ ہو گیا، پیدائش ہو گئی بچے کی، پھر تشریف لائیں، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی تب بھئی سے یہ کبھی عمل ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا بچہ ہو جائے تب آنا، اب تو بچہ ہو گیا میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آپ اسے دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ چلی گئیں، دوبارہ واپس آئیں، جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ ناظرین سوچیں ذرا کہ وہ کتنا تڑپی ہوں گی، گناہ ہو گیا ہوگا، اور جو اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹا ہوگا ان کے دل پہ کتنا گراں ہوگا۔ مہلت بھی مل رہی ہے کہ نہ جاؤ واپس، وہ خود کشاں کشاں آ رہی ہیں، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ فرمانے لگی یا رسول اللہ دیکھ لیں اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے۔ ان پہ حد لگی، رجم ہوا، پتھر برسائے گئے، جان دی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زانیہ ہے، اب زانیہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دے دی، اور اس کی توبہ اگر 70 لوگوں کو بھی 70 گناہ گاروں پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کا بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، کیوں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ ایک اور صحابی رسول تھے، وہ تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تشریف لے گئے، پھر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی توبہ کی، استغفار، دل کو چین نہیں مل رہا، مجھے وہ چین نہیں آ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی حکم فرمایا، چلے گئے۔ اس طرح 3-4 مرتبہ ہوا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھے اس گناہ کی سزا دیں تاکہ میرے دل کو چین آئے، جو تعلق میرا اپنے رب سے ٹوٹا ہے وہ جڑ جائے۔ کیا گناہ ہوا، زنا ہوا، رجم ہوا، جان دی اللہ کی راہ۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب جنازہ جا رہا تھا تو کسی کی بات سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگے اللہ نے ان کی توبہ کو ایسا قبولیت کا درجہ دیا ہے کہ یہ توبہ کے صدقے مدینہ کے تمام گناہ گار معاف ہو جائیں۔ اللہ کو ان کی توبہ اتنی پسند آئی ہے، جنہوں نے اپنی جان پیش کر دی اپنے رب کے سامنے کہ میرا رب، میرا جو تعلق ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ جڑ جائے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ جو تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے گناہ کر کے، لیکن ناظرین اگر تعلق ہی نہ بنایا ہو، ساری زندگی گزر گئی اور اللہ کو نہ منا پائے، کیوں؟ نمازیں پڑھیں، ساتھ گناہ کرتے رہے، تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلے وڑ کے ہو۔ عبادات پہ تو زور لگائے رکھا، گناہ کے اوپر سوچا ہی نہ، اور جب گناہ ہوتا رہا وہ تعلق ہی نہ بن سکا۔ عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، تعلق ہی نہ بن سکا اللہ سے، وہ لذت والا تعلق نہ مل سکا۔ وہ لذت والا تعلق ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان عبادت کی لذت پاتا ہے، اس کا مزہ اٹھاتا ہے، کون؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ وہ کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم، کوئی نہیں یہ میری برادری ہے، یہ میرا تعلق، نو، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایسا عزیز رکھتا ہے اپنی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ وقت آتا تو اپنی جان قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق اور کوئی ریزن نہیں ہوتی اس کے پیچھے، وہ صرف اس لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے۔ تیسرا وہ اپنے ایمان کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اس کا ایمان اسے اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا دینا پسند کرے گا، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جی کاغذوں میں لکھ دیا کہ لکھ دیں کیا ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کا تعلق اللہ سے جوڑنے نہیں دیتی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم توبہ کے بیان کو زیادہ وضاحت کے ساتھ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔